اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، سچے اور صحیح مسلمان کی علامت یہ ہے کہ جب اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر ہر روز دن بدن اس کے دلی راحت اور سکون میں اضافہ ہوتا چلا جائے، نیکیوں میں آگے بڑھتا جائے، اور اس کو اسلام سے اتنا پیار ہو جائے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اسلام کو محبوب سمجھے۔ ہرقل نے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، شام میں تجارت کے لیے گئے تو کئی سوالات کیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا، ہرقل نے کہا کہ ابو سفیان یہ بتائیے کہ جو لوگ اس آدمی کے پیچھے چلتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو کیا ان میں سے پھر کوئی اسلام سے نکل بھی جاتا ہے اور مرتد بھی ہوا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے تو یہ منظر دیکھا کہ جب کوئی شخص اسلام کے اندر آ گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس آدمی کے پیچھے چل پڑا تو ہم نے بڑی تکلیفیں دیں، اپنی پوری کوشش اور ہمت لڑا دی کہ اس کو اسلام سے باغی کر دیں، لیکن پوری تکلیفوں کے باوجود وہ لوگ جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں دین اسلام سے خارج نہیں ہو رہے۔ تو ہرقل کہنے لگا، ہَكَذَا الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، کہ ایمان کا مزہ ہی یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی رونق دلوں میں آ جاتی ہے، اسلام کی رونق، ایمان کی محبت جب دلوں میں آ جاتی ہے، دلوں کے ساتھ مل جاتی ہے، تو پھر بڑی بڑی تکلیفیں اور مصائب بھی سامنے آئیں تو آدمی اسلام اور ایمان سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین خصلتیں، تین یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کے اندر پائی جائیں تو پھر انسان کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ملتی ہے۔ اگر تین چیزیں انسان کے اندر آ جائیں تو پھر انسان کو ایمان کی حلاوت، مٹھاس اور رونق انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، کہ ایمان میں آنے کے بعد ایمان سے نکلنا اس کو اتنا ہی برا لگتا ہو، اتنا ہی مکروہ ہو جیسے اس کو آگ اور جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ آگ بھڑک رہی ہو، انسان کو اس میں ڈال دیں، جس طرح اس کو برا سمجھتا ہے اور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اسی طرح وہ انسان ایمان اور اسلام کے اندر آنے کے بعد نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے جب اللہ ذوالجلال نے اس کو آگ سے بچا لیا ہے۔ تو جب یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی طاقتیں، دنیا کی قوتیں، دنیا کی محبت، مال کی محبت، بیوی کی محبت، اولاد کی تڑپ، دنیا کی کوئی چیز پھر انسان کو اسلام اور اس کے نور اور روشنی سے جدا نہیں کر سکتے۔ وہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان
اسلام سے نکل جاتا ہے، ان کو پہچاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم واقعتاً اسلام کے اندر سچے اور کھرے ہیں اور ہمیں ایمان اور اسلام کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہو رہی ہے، تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نیکیوں میں دن بدن آگے بڑھتے، اپنا جائزہ لیتے رہتے، نہ کہ ہمارے لیے اسلام سے نکلنا کوئی بات ہی نہ رہ جاتی۔ وہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، میرے بھائیوں، ایک یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث اور سنت کا مذاق اڑا دیا جائے، قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑا دیں، استہزاء کریں، تحقیر کریں کسی آیت کا، کسی حکم کا، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث اور کسی سنت کا مذاق اڑائیں۔ میرے بھائیوں، غور سے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اصولی اور بنیادی باتیں ہیں۔ دیکھیں، انسان کا بے عمل ہونا، انسان کا گناہ گار ہو جانا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لینا، ان چیزوں سے انسان ایمان سے نہیں نکلتا۔ انسان گناہ گار ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کے خلاف اپنا ایمان اور عقیدہ بنانا، میں اس کی مثال آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں۔ کوئی آدمی شراب پی لے نا، شراب پی لے تو شراب پینا یہ کبیرہ گناہ ہے، شراب پینے سے اسلام سے نکلتا نہیں، گناہ گار ہو گیا، کبیرہ کا اس نے ارتکاب کیا ہے، تو اس کے اوپر آپ حد نافذ کر دیں، شراب اس نے پی ہے اور 40 یا 80 کوڑے اس کو لگائیں، لیکن ہے مسلمان، ہے مومن۔ اسی طرح آدمی نے چوری کر لے، چوری کرنے سے وہ اسلام سے نکلا نہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس پر حد نافذ کر دی جائے گی۔ اسلامی حکومت ہو تو قرآن کا حکم نافذ کر دیا جائے گا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن ہے وہ مسلمان، ہے مومن۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شراب حلال ہے، نہ بھی پیے، آپ فرق سمجھیں کہ ایک آدمی شراب کو حرام سمجھتا ہے، لیکن اس کو عادت پڑی ہوئی ہے، کمزور ہے، اور عادت پڑ گئی، ساتھیوں میں مل کر یہ بھی سمجھتا ہے شراب حرام ہے لیکن پھر بھی پی لی، یہ مسلمان رہے گا، اسلام سے نکلے گا نہیں۔ اگر سمجھتا ہے کہ چوری حرام ہے لیکن پھر بھی کر لی، اس کو ضرورت تھی یا ویسے مال کی ہوس ہے اور حرص ہے، اس نے اس پر غلبہ پایا، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ چوری حرام ہے پھر بھی کر لی، یہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اسلام سے نکلا نہیں۔ بدکاری کر لی، سمجھتا ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن شہوت نے اور ہوائے نفس نے اس کو مغلوب کر دیا اور اس نے بدکاری کر لی، یہ مجرم ہے، کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن اسلام سے نکلا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے برعکس اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شراب حلال ہے، پیے یا نہ پیے، یہ شخص مرتد ہے، یہ بات کہنے سے کافر ہو گیا اور اسلام سے نکل گیا۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ چوری کرنا جائز ہے، بدکاری جائز ہے، وہ کرے یا نہ کرے، لیکن یہ عقیدہ رکھنے سے ہی اسلام سے خارج ہو گیا اور وہ آدمی مرتد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کی ہر آیت پہ ایمان لائیں،
اس کو سمجھیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہر سنت اور ہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ ایمان لائیں اور سمجھ لیں کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، دین اور ایمان کا یہ حصہ ہے۔ لیکن پھر بھی آدمی ہے، انسان ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے، تو پھر بھی اسلام سے نکلتا نہیں۔ اس کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے۔ لیکن قرآن کے کسی حکم یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت اور حدیث کا استہزاء کریں، مذاق اڑائیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ قرآن پہ ایمان ہے اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اسلام کا بہت بڑا فرض ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور داڑھی مونڈنا گناہ ہے، جرم ہے، لیکن پھر بھی مونڈتا ہے کسی وجہ سے، تو وہ شخص اسلام سے خارج نہیں ہوگا، مرتد نہیں ہوگا، گناہگار ضرور ہوگا، فاسق اور فاجر ضرور ہوگا کہ ایک فرض کا تارک ہے اور ایک گناہ کا مرتکب ہے۔ یا تو اللہ سے معافی مانگ کر اصلاح کر لے، یا اللہ ذوالجلال کی رحمت کی امید رکھے کہ اللہ ذوالجلال اس کے اس گناہ کو معاف کر دے۔ لیکن اگر داڑھی کا مذاق اڑائے، استہزاء کرے، کسی کو دیکھا داڑھی ہے، دیکھ کر مذاق اڑائے، داڑھی کا استہزاء کیا، تو یہ استہزاء، مذاق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تحقیر، یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ اس کے اندر ایمان نہیں۔ اس نے زبان سے ویسے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اس کے دل کے اندر کوئی ایمان اور کوئی اسلام کی روشنی نہیں ہے۔ بھائیو، قرآن کو دیکھیں، قرآن مجید اس قاعدے کی بڑے خوبصورت الفاظ میں وضاحت کر رہا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے پیغمبر، اگر آپ ان لوگوں سے، منافقوں سے پوچھیں کہ تم پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہو، اچھا انہوں نے کیا مذاق اڑایا تھا؟ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سارے کے سارے عیسائیوں سے لڑنے کے لیے نکل پڑو، مسلمان نکل پڑے، تو کچھ منافق ہیلے اور بہانے کر کے رہ بھی گئے، لیکن کچھ ساتھ بھی چل پڑے، راستے میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ پہلے تو اس پیغمبر کا واسطہ تھا، یہ واسطہ تھا عرب کے بدوؤں سے، مکے والوں سے لڑ لیا، کسی اور قبیلے سے لڑ لیا، طائف والوں سے لڑ لیا۔ ان لوگوں کی باقاعدہ فوج نہیں تھی، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، اور منظم یہ گروہ نہیں تھا۔ اب اس کو پتہ چلے گا، اب واسطہ پڑا ہے ایک عالمی سپر طاقت شام کے ساتھ۔ یہ غزوہ تبوک آپ حضرات کو علم ہے کہ یہ کن کے ساتھ جنگ تھی؟ شامیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، جو اس دور کی بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ تو منافقین کہنے لگے اب اس کو پتہ چلے گا، پہلے تو اپنوں سے لڑتا تھا، کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، اب بڑی طاقت سے واسطہ پڑا، تو کہنے لگے اب کیا ہوگا کہ کل ہم اس ٹائم ہم بھی اور یہ جو ہمیں لے کر جا رہا ہے نعوذ باللہ، سارے کے سارے شامیوں کے قیدی بن جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
بعض صحابہ نے یہ باتیں پہنچا دی کہ یہ لوگ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب آپ نے پوچھا تو کہنے لگے انما کننا نخوض ونلعب، کہ ہم تو ویسے دل لگی کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی دل سے یہ باتیں نہیں کر رہے بلکہ ویسے ہی مذاق کے لیے اور وقت گزاری کے لیے ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ تمہیں دل لگی کے لیے، مذاق کے لیے اور وقت گزاری کے لیے، استہزاء کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ ہی ملے ہیں، اللہ کا پیغمبر ہی ملا ہے اور اللہ کی آیات کا ہی تم استہزاء کر رہے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ میرے بھائیو، ان آیات پہ غور کریں، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے بعد، ایمان تھا تمہارے اندر، تم اس کے دعوے دار تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، لیکن ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے ہو۔ یہ استہزاء اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء کرنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، اللہ سے ڈریں، کسی قرآنی آیت کے حکم اور ترجمے کا استہزاء نہ کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث اور کسی سنت کا مذاق نہ اڑائیں، عمل کریں تو آپ کو ثواب ہے، عمل نہ بھی ہو لیکن انسان اپنی غلطی اور اپنی خطا، اپنی تقصیر کا اعتراف کرے پھر بھی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، لیکن استہزاء پہ اتر آئے، مذاق اڑائے۔ میں کئی دفعہ اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ دیکھو، رفع الیدین نماز کے اندر رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، یہ رفع الیدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی سنت ہے۔ آپ نے کوئی نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، اور کاش کہ ہمارے بھائی احادیث کی کتابیں کھول کر خود آنکھوں سے پڑھیں، صحیح بخاری کا مطالعہ کریں، صحیح مسلم کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کا طریقہ نماز دیکھیں تو اس کے اندر کیا نظر آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت یہ تھی کہ رکوع کو جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ اور اسی سنت کا تذکرہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیۃ الطالبین میں کیا، جب انہوں نے نماز کا طریقہ بیان کیا غنیۃ الطالبین کے شروع میں، تو وہاں رفع الیدین کا ذکر بھی کیا۔ میں اپنے کلمہ گو بھائیوں سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، یہ سنت تو واضح ہے، بہت سی احادیث ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے جو اللہ کی کتاب قرآن کے بعد صحت میں سب سے پہلا درجہ رکھتی ہے، اور پوری امت کے علماء کا اس کی احادیث کی صحت پہ اتفاق ہے۔ اگر کسی کو پھر بھی توفیق نہیں ہے اس سنت کے اوپر عمل کرنے کی، کسی کی قسمت کے اندر یہ اجر نہیں لکھا ہوا کہ وہ سنت کے مطابق نماز پڑھ سکے، تو بھائیوں کم از کم اتنی جرت تو نہ کیا کریں کہ اس عظیم اور محبوب سنت کا مذاق اڑائیں۔ مذاق یہ کیسے اڑایا جاتا ہے کہ جی یہ کیا ہے، یہ تو مکھیاں اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک سنت کو، حدیث کو یہ کہنا کہ مکھیاں اڑاتے ہیں، کیا یہ سنت کا استہزاء ہے؟
کیا یہ سنت کی تحقیر نہیں؟ کئی پڑھے لکھے حنفی علماء سے پوچھیں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ چلو اگر 1 منٹ کے لیے اس کو بھی مان لیں کہ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، تو رفع الیدین کرنا بھی تو سنت ہوا نا۔ تو پھر اس کو یہ کہنا کہ یہ مکھیاں اڑاتے، یہ استہزاء ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، اور یہ مذاق ہے یہ کہنا کہ یہ تو اس وقت تھی جب منافق لوگ بغلوں میں بت سجا کر آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور ان بتوں کو گرانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین خود کرتے اور لوگوں کو کرواتے تھے۔ یہ مذاق ہے صحابہ کرام کے ساتھ، یہ میرے بھائیوں استہزاء ہے۔ اس لیے ایسے مذاق اور استہزاء سے بچیں۔ قرآن کے کسی حکم کا استہزاء اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت اور کسی حدیث کا استہزاء اور مذاق، اس کی وجہ سے انسان یہ کبیرہ کا مرتکب ہی نہیں ہوتا بلکہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے اور اسلام سے نکل جاتا ہے۔ 7ویں وہ چیز جس کی وجہ سے انسان اسلام سے نکلتا ہے جادو ہے۔ جادو کرنا یہ کفر ہے۔ کسی مسلمان سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایسے گمراہ پیروں کے پاس جائے اور ایسے بے دین لوگوں کے پاس جائے کہ پتہ ہے کہ یہ قرآن کی آیات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول دعاؤں سے دم نہیں کرتے بلکہ ان کے اپنے ٹونے ٹوٹکے ہیں اور وہ جادو کرتے ہیں۔ بھائیو، جادو کو کرنا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ بھی جائے اور پھر وہ جادو کرتا ہے کسی بھی کام کے لیے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جادو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو یا کسی خاتون کی محبت لوٹنے کے لیے ہو یا کسی دونوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اور مخالفت ڈالنے کے لیے ہو، جادو کسی لیے بھی ہو، یہ کفر ہے۔ قرآن مجید بول بول کر کہتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ یہودی لوگ کہتے تھے کہ جو ہم جادو کرتے ہیں نا، اصل میں مدینے میں سب سے بڑے جو جادوگر تھے نا وہ یہودی تھے۔ مدینے کے اندر سب سے بڑے جادوگر وہ یہودی تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ جادو تم نے کہاں سے لیا تو وہ کہتے یہ جادو ہم نے سلیمان علیہ السلام سے لیا، وہ جادو کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ان کے اوپر اللہ نے جادو اتارا تھا اور وہ جادوگر تھے، ان سے ہم نے جادو آگے لیا اور سیکھا ہے۔ اللہ ذوالجلال قرآن میں فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے پیروی کی ہے شیطانوں کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیطانوں نے جادو کو پھیلایا اور ان یہودیوں نے ان شیطانوں کی پیروی کی ہے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام تو نعوذ باللہ کافر نہیں ہوئے جادو کر کے، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطان کافر ہیں جو لوگوں کو جادو سکھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس سے بچ جائیں۔ جادو کسی بھی غرض کے لیے اور کسی بھی لالچ اور طمع کے لیے کفر ہے اور کرنے والا اسلام سے خارج ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے۔ 8واں وصف اور 8واں عمل
جس کی وجہ سے ایک مسلمان، صحیح مسلمان بھی اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھنا، یہ بات بھی آپ غور سے سن لیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں شخص وہ شریعت کا پابند نہیں ہے۔ کسی آدمی کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ فلاں آدمی کے اوپر شریعت ضروری نہیں رہی، کسی شخص کو، کسی مسلمان کو قرآن اور سنت کے احکامات سے مستثنا سمجھنا، غیر مکلف سمجھنا اور اس کے اوپر شریعت کو لازمی اور فرض نہ سمجھنا، اس عقیدے سے بھی انسان مرتد ہو جاتا ہے اور اسلام سے نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اللہ کا دین اور شریعت، قرآن اور سنت، یہ پیغمبر کے اوپر بھی فرض تھی اور پیغمبر کی امت، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین اور جس نے بھی کلمہ پڑھا ہو، اسلام کے اندر آیا ہو، اس کے اوپر قرآن اور سنت کا ایک ایک حکم فرض اور واجب ہے۔ سب سے پہلے آپ پیغمبر کو لیں، ہمارے پیغمبر سید الانبیاء، بلکہ سید ولد آدم، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے سردار، رحمت للعالمین، وہ قرآن اور سنت کے مکلف اور پابند تھے کہ نہیں؟ بار بار اللہ ذوالجلال نے ان سے اقرار لیا کہ آپ کہیں اتبع ما اوحی الی، جو میری طرف وحی نازل ہوتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں، رتی بھر اس سے انحراف نہیں کرتا، اور اگر میں اللہ کے احکامات کو چھوڑ دوں کوئی شخص مجھے گمراہی اور ہلاکت سے بچا نہیں سکتا۔ آپ پر بھی اللہ کی شریعت فرض تھی، چلو بعد میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ شریعت کے پابند تھے کہ نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 5 نمازیں فرض مسجد میں آ کر لوگوں کو جماعت کرا کر پڑھایا کرتے تھے۔ آپ نے پوری زندگی کوئی فرض نماز نہیں چھوڑی، اور یہی کام حضرت ابو بکر نے کیا، یہی کام حضرت عمر فاروق نے کیا۔ حلال اور حرام کا امتیاز بھی کرتے تھے، یہ چیز حلال ہے اس کو استعمال کریں گے، یہ چیز حرام ہے اس کے قریب نہیں جائیں گے، یہ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ جی فلاں جو ولی ہے نا، فلاں ولی، اس نے اللہ کی اتنی عبادت کر لی، اتنی عبادت کر لی، اتنا اللہ کے قریب ہو گیا ہے کہ اب اس کو 5 وقت کی نماز کی ضرورت نہیں، اس کو روزے کی ضرورت نہیں، اس کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حلال اور حرام کی تمیز کی اس کو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ بن گیا، وہ تو وہاں پہنچا کہ جہاں درمیان میں یہ دوئی نہیں ہوتی، یہ دوئی نہیں ہوتی، اتنا اللہ کے قریب ہو گیا ہے۔ اور کیا نشانی اس کے اللہ کے قریب ہونے کی؟ کہ جی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ کچے دھاگے کے ساتھ یہ الٹا لٹکا رہا ہے ایک کنویں میں، 70 سال الٹا وہ لٹکا رہا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے۔ پھر اس کے اپنی جان، اپنے نفس کے حقوق ہیں، یہ جس نے 70 سال یہ کچے دھاگے سے الٹے لٹک کر عبادت کی ہے، اس نے کون سی عبادت کی ہے؟
یہ انسان تھا یا کوئی بلا تھی؟ کیوں بھائی؟ یعنی ہمارے بھائیوں کی عقل پتہ نہیں کہاں چلی جاتی، کہاں عقل ہے، کہاں سمجھ ہے۔ دنیا میں بڑے سمجھدار ڈگریاں لیے پھرتے ہیں اور بڑے بڑے ماشاءاللہ انجینئر، ماہر اور ڈاکٹر، لیکن اس طرح کا افسانہ سناتے تو سر جھومتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی پوچھے کہ پتہ نہیں وہ انسان تھا یا کوئی بلا تھی یا کوئی جن تھا، وہ کیا کوئی اللہ کا ولی تھا یا شیطان تھا؟ نہ نماز ہے نہ دین ہے۔ اگر یہ عبادت کا طریقہ ہوتا، مجھے بتائیں کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا؟ امت کے سب سے بڑے اولیاء حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، وہ لوگوں کے اندر رہے، مسجد میں رہے، کافروں سے لڑتے رہے، جہاد کیا، دین لوگوں تک پہنچایا، اللہ کے دین کا نور اس معاشرے میں پھیلایا، جنگلوں میں جا کر عیسائیوں کی طرح، اور کنویں میں اتنے سال برباد کر کے دین کی کون سی خدمت کی ہے؟ دین کی کون سی خدمت کی ہے؟ بھائیوں، کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا نیک ہے اس لیے نہ بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھے، ہو بھی تندرست، اور 5 وقت کی نہ بھی نماز پڑھے تو اس کا دل تو ہر وقت ہی نماز پڑھتا ہے۔ آپ لوگ ویسے ہی ٹکریں مارتے ہیں جا کر مسجدوں میں، ان کا تو دل اللہ کے سامنے حاضر رہتا ہے۔ آپ تو پتہ نہیں ساری زندگی میں شاید ایک دفعہ جا کر بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، اور یہ صاحب تو ہر رات کو جا کر حج کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے احکام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی شخص مستثنا ہے، کوئی مبرہ ہے، ایسا عقیدہ رکھنے سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اجنبی آدمی کو عورت کا چہرہ دیکھنا اور اس کے سر پہ ہاتھ لگانا تو حرام ہے، لیکن پیر صاحب کے لیے جائز ہے، پیر صاحب کے لیے اپنی مریدنی کا چہرہ دیکھنا بھی صحیح، سر پہ ہاتھ لگانا بھی صحیح، اور خلوتیں رات کی تنہائیاں گزارنا بھی صحیح، اس لیے کہ یہ پیر ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے مستثنا ہے۔ اس عقیدے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب پیغمبر کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر محرم خاتون کے ہاتھ سے ہاتھ لگائے، اس کے لیے جائز نہیں۔ جب پیغمبر اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ ننگے منہ خواتین کو اپنے سامنے بٹھائے، کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت میں یا رات کی تنہائیوں میں اس کا وقت گزرے، پیغمبر کے لیے یہ اجازت نہیں، ابو بکر کو یہ اجازت نہ مل سکی، عمر فاروق اس سے مستثنا نہیں تھے، وہ کون سا ولی ہے، وہ کون سا مسلمان ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ نہیں جی یہ زیادہ پہنچا ہوا ہے، اس لیے یہ جو احکامات ہیں، یہ شریعت کے ظاہراً جو احکامات ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے احکامات کو معیار بناؤ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میزان اور ترازو قرار دیں۔ ایک بھائی سے میں نے پوچھ لیا، وہ کہنے لگے جی میں بھی فلاں کا مرید ہوں، میں بھی فلاں کا مرید ہوں۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ جس کے آپ مرید ہیں آپ کبھی وہاں رہے ہیں، نماز کا وقت آیا؟ کہنے لگے جی ہاں۔ تو میں نے کہا پھر وہ صوفی صاحب جب نماز کا وقت آیا، اذان ہوئی، تو پھر انہوں نے مسجد میں آ کر نماز پڑھی؟ کہنے لگے نہیں، مسجد میں آ کر نماز تو نہیں پڑھی۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، آپ کیا اس سے نہ سمجھے کہ جو تندرست ہو، صحیح ہو،
پڑوس میں مسجد ہو بلکہ اپنی خانقاہ پہ مسجد بنائی ہو اور نماز نہ پڑھے، جماعت کا اہتمام نہ کرے۔ سید الانبیاء علیہ السلام کے اوپر تو اتنی شریعت فرض تھی کہ بیمار ہونے کے باوجود چل نہیں سکتے، 2 صحابہ کندھوں کے نیچے سہارا دے کر آپ کو مسجد کی طرف لا رہے ہیں اور آپ کے پاؤں سے زمین پہ لکیریں پڑ رہی ہیں اور آپ نے مسجد میں آ کر نماز کو نہیں چھوڑا۔ جس صوفی صاحب سے جماعت کی فرضیت ختم ہو جائے، نماز کی فرضیت ساقط ہو جائے، محرم اور غیر محرم کا امتیاز ختم ہو جائے، حلال اور حرام کی تفریق مٹ جائے، میرے بھائیوں وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، شیطان کا بندہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اور اس کو شریعت سے مستثنا اور مبرہ سمجھنے والا بھی مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے یہ تفریق اور یہ کہنا کہ جی فلاں دیندار آدمی ہے اور فلاں دیندار آدمی نہیں ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ کیوں بھائی؟ یہ ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ دین کے ٹھیکیدار تو مولوی ہیں اور جس نے داڑھی نہیں رکھی اس کو دین کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ عربی زبان میں رجال الدین اور غیر و رجال الدین کی تفریق ہے، جیسے ہمارے یہاں مولوی اور غیر مولوی کی تفریق ہے نا، ایک مولوی اور ایک غیر مولوی، وہاں یہ لفظ بولتے ہیں رجال الدین و غیر و رجال الدین، یہ دین والے ہیں اور یہ دین والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں اس کا واضح ترجمہ یہ ہے دین والے مسلمان ہیں، جو دین والے نہیں ہیں وہ کافر ہیں، یا آپ اس کا مطلب مجھے سمجھائیں؟ دین والے تو سارے ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اسلام کے اندر آیا، مسلمان بنا، کیا وہ دین والا نہیں؟ وہی تو دین ہے۔ اور جو اسلام میں نہیں آیا وہ غیر دیندار ہے۔ یہ تفریقیں چھوڑ دیں۔ جس طرح عام آدمی کے اوپر شریعت کو ماننا عمل فرض ہے، اسی طرح ایک مولوی کے اوپر، عالم دین کے اوپر بھی شریعت کو ماننا اور عمل کرنا فرض ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہاں فرق یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دین کا عالم ہے، ایک دین کے مسائل سے جاہل ہے۔ جو جاہل ہے اس کو چاہیے کہ دین کے مسائل عالم سے پوچھ کر عمل کرتا چلے، یہ فرق ضرور ہے، جاہل اور عالم۔ لیکن دیندار اور غیر دیندار، میرے بھائیو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام تو تقسیم کا قائل ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے کہ سارے پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس لیے آپ ان اصطلاحوں کو چھوڑیں، اس تقسیم کو چھوڑیں کہ ایک مولوی اور غیر مولوی اور دیندار اور غیر دیندار، بلکہ عالم اور جاہل کی تقسیم تو ہو سکتی ہے، لیکن دیندار اور غیر دیندار کی کوئی تقسیم نہیں۔ مسلم اور کافر کی تقسیم ہو سکتی ہے، دیندار اور غیر دیندار کی کیا تقسیم ہے؟ ہر شخص کے اوپر فرض ہے کہ قرآن کو مانے، اس پر عمل کرے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانے، اس پر عمل کرے۔ اس میں سارے کے سارے امتی برابر ہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتی اولاد بھی اس کے اندر شامل ہے۔ حضرت علی بھی شامل ہیں، حسن اور حسین بھی شامل ہیں، حضرت فاطمہ بھی شامل ہیں، وہ بھی دین سے مستثنا نہیں ہیں۔ آپ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں انقذی نفسک من النار، کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، قیامت کے دن تمہارا باپ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکے گا۔ بھائیو، 9ویں چیز جس سے انسان اسلام سے نکلتا ہے وہ دین سے اعراض ہے، دین سے بے رخی ہے، دین سے لاپرواہی ہے، دین کی پرواہ نہ کریں۔
دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو اپنا مذہب، اپنی ملت اور اپنا دین سمجھ کر اس کو وقت ہی نہ دیں، اس سے بڑا اور کیا اعراض ہے؟ بھائیو ذرا غور کریں، اس سے بڑا دین سے اعراض اور بے رخی کیا ہے کہ ہم نے دنیا کو بڑا وقت دیا اور دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کی ہماری یہی حالت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس شخص سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور ظالم نہیں ہو سکتا جس کو قرآن کی آیتیں سنائی جائیں ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر وہ اس سے اعراض کر جائے، منہ پھیر لے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم مجرموں سے انتقام لینا جانتے ہیں۔ میرے بھائیو دین کو بھی قیمتی سمجھو نا۔ جس چیز کو آدمی قیمتی سمجھتا ہے اس کے لیے وقت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یہ دولت قیمتی ہے، پیسے اور دولت کو ہم سمجھتے ہیں قیمتی ہے، پھر اس کے لیے ہم وقت بھی دیتے ہیں، راتیں بھی دیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں اور پھر اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ دین سب سے قیمتی چیز تھی، چاہیے تھا کہ اس کے لیے بھی ہم وقت دیتے، اس کے لیے محنت کرتے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی حفاظت کے اوپر ہر چیز کو قربان کر دیتے، لیکن دین سے اعراض، دین سے بے رخی اور دین کے ساتھ بے وفائی، اسی کی حالت یہ ہے کہ ہم نے سال کے اندر کچھ راتیں کچھ دن اپنی طرف سے ایک مقرر کر لیے ہیں، اسلام کا ایک نقشہ ہم نے اپنے گھروں میں، اور گمراہ اور جاہل مولویوں نے ایک نقشہ گھڑ لیا ہے، اس کے مطابق ہم خود بھی چل رہے ہیں، لوگوں کو بھی چلا رہے ہیں، باقی قرآن اور سنت کو سمجھنے کی کوئی فکر نہیں۔ وہ دین جس کا نقشہ ہم نے اپنے گھروں میں تیار کیا اور جس کی تصویر اور صورت ہر دور کے اندر بنی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آئی تھی، آسمانوں سے نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہر دور میں دین کو گھڑا گیا، سنوارا گیا، کسی چیز کو نکال دیا، کسی چیز کو داخل کر لیا، اپنے اپنے عقائد اور ضروریات کے مطابق اس کی ایک شکل بنائی۔ اس من گھڑت شکل کے اندر ہم نے کیا داخل کیا کہ جی سال کے بعد ایک معراج کی رات آتی ہے رجب میں، جو پچھلا مہینہ گزرا تھا۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی واہیات اور ایسی ایسی فضول باتیں اور فضول رسمیں جن کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ سنت سے کوئی تعلق ہے۔ کیا کہ جی معراج کی رات کی عبادت کر لیں، یہ 70 حج اور 70 سال کے رات کے قیام اور 70 سال کے روزوں سے بھی زیادہ ثواب والی ہے۔ لو، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ فضیلتیں نکل آئیں۔ او بھائیو، پہلی تو بات یہ ہے کہ معراج والی رات کا یہ صحیح، یہ اس کی تاریخ کا علم ہی نہیں۔ سیرت کی کتابوں میں کسی نے یہ لکھا ہے فلاں تاریخ کو ہوئی تھی، کسی نے لکھا ہے فلاں تاریخ کو ہوئی تھی۔ پہلے تو سال میں اختلاف ہے کہ ہجرت سے پہلے ہوئی تھی معراج کے بعد میں ہوئی تھی، پھر سال میں اختلاف ہے کہ کس سن میں ہوئی تھی، پھر مہینے میں اختلاف ہے، پھر آگے دنوں میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے یہ کہا کہ 27 رجب کی رات کو معراج ہوئی تھی، چلو مان بھی لیں۔ تو معراج کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دنیا میں رہے تھے کہ نہیں رہے تھے؟ کتنے سال انہوں نے گزارے، لیکن یہ من گھڑت روایات اس کی فضیلت میں بیان کر کے لوگوں کو باقی عمل چھڑا کر اس پہ نہیں لگایا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر یہ رات منائی جاتی ہوتی تو اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ اور دوسری خرافات ہم نے یہ شعبان کی 15ویں رات میں گھڑ لی ہیں۔
طرح طرح کی نمازیں، طرح طرح کی عبادات۔ بھائیوں، دین کا ان خرافات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین وہی رہے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے تھے۔ آخری بات اس موضوع کے اوپر کہ آدمی اسلام میں آ بھی جائے لیکن دسواں وہ عمل کہ جس پر عمل پیرا ہونے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے، میرے بھائیوں، وہ ہے کافروں کے ساتھ دوستی لگانا، کافروں کی مدد کرنا اور مسلمانوں کے خلاف کافروں کا تعاون کرنا۔ یہ بھی کفر ہے، یہ کفر ہے۔ میں قرآن مجید کی 2-3 آیتیں آپ کو سناتا ہوں، صرف ترجمہ، اس پر یہ تبصرے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ کفار قریش جنہوں نے عہد کو توڑا ہے، صلح حدیبیہ پہ ایک معاہدہ ہوا تھا نا، صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس معاہدے کو توڑنے والے سب سے پہلے مکہ کے کافر تھے۔ انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حلیف تھے ان کو قتل کیا، ان پر زیادتی کی، بلکہ انہوں نے بھاگ کر بیت اللہ کے اندر پناہ بھی لی، تو ان کفار قریش نے بیت اللہ کے اندر ان کا خون بہایا۔ وہ بیچارے چیختے چلاتے روتے مدینہ طیبہ پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا تھا کہ ہمارے ساتھ عہد کو توڑا جائے اور ظلم اور بربریت کے بازار کو گرم کیا جائے، یہاں تک کہ بیت اللہ کی حرمت اور عظمت کو پامال کر کے رکھ دیا جائے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ جنگ کی تیاری کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کن سے ہم نے جنگ لڑنی ہے، یہ نہیں بتایا تھا۔ صحابہ سے کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ نے تیاری شروع کر دی، لیکن کسی کو یہ نہ بتایا کہ جانا کدھر ہے۔ کوئی کہتا ہے جی رومیوں سے لڑنا ہے، کوئی کہتا ہے جی ایرانیوں سے لڑنا ہے، کوئی کہتا ہے جی مکہ والوں سے لڑنا ہوگا۔ لیکن آخری دنوں میں آپ نے چیدہ صحابہ کرام کو یہ بتا دیا کہ ہم نے مکہ کے اوپر چڑھائی کرنی ہے، کفار قریش سے ہم نے 2 ہاتھ کرنے ہیں۔ اس کی اطلاع حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بدری صحابی تھے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جتنی زبردست تیاری ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری کفار قریش کے خلاف ہے۔ حضرت حاتب جو ایک مخلص مسلمان تھے، ان کے اہل و عیال مکہ میں تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ایک میں یہ کہتا ہوں کہ چھوٹا سا کام جو اس وقت ماشاء اللہ یہ حکومت پاکستان کر رہی ہے نا، اس کے مقابلے میں چھوٹا سا کام، چھوٹا سا، وہ پتہ کیا؟ انہوں نے ایک خط لکھا کفار قریش کو۔ کیا لکھا؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ مسلمان آپ کے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ یہ بھی ساتھ کہہ دیا، اللہ ان کو غلبہ دے گا، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں صرف اس لیے اطلاع دے رہا ہوں کہ تمہارے پاس میرا ایک احسان ہو جائے اور تم میرے اہل و عیال کی حفاظت کرو۔ یہ خط تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ایک عورت خط لے کر جا رہی ہے، روضہ خاک کے اوپر وہ ملے گی،
صحابہ کو بھیج کر آپ نے اس کو پکڑا، حضرت علی اور حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو بھیجا، اس کو پکڑا، پہلے تو اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس خط ہے ہی کون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی زبان سے یہ نکلا ہو کہ تیرے پاس خط ہے اور تو کہتی ہے میرے پاس خط ہی کون؟ آپ سیدھے ہاتھ خط دے دیں۔ جب اس کو دھمکی دی نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس نے بالوں کے جنڈے سے نکال کر وہ خط دے دی۔ واپس آئے، جب وہ خط پڑھا تو وہ خط کس کی طرف سے تھا؟ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک چھوٹا سا راز افشا کیا، چھوٹا سا راز۔ اس کے مقابلے میں بھائیو ویسے وہ کوئی چھوٹا نہیں تھا، وہ بہت بڑا جرم تھا کہ جنگی مسلمانوں کے جنگی راز کو افشا کرنا۔ جہادی راز کو اس کا بہت نقصان ہو سکتا تھا کہ وہ پہلے ہی چڑھائی کر دے مسلمانوں کے اوپر، اس لحاظ سے تو بڑا جرم تھا۔ اللہ ذوالجلال مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کافروں اور ان کے مددگاروں کی جتنی تدبیریں اور سازشیں ہیں اللہ ذوالجلال ان کو خاک میں ملا دے۔ اللہ ذوالجلال اپنے فرشتے نازل فرمائے اپنے کمزور بندوں کی مدد کے لیے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے،